ارشاد فرماتے ہیں چار طریقے کے لوگ ہیں، چار خصلتیں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ انسان چار حصوں میں بٹے ہوئے ہیں چار خصلتوں کی وجہ سے۔ ہر انسان نے اپنے وجود کے اندر ایک خصلت پیدا کر لی ہے، وہ اسی خصلت کے ساتھ جی رہا ہے، دوسرے کے اندر وہ خصلت نہیں ہے، دوسرے نے دوسری خصلت دوسری جو خود بھی کھاتا ہے، جو خود بھی نعمتوں سے بہرے مند ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی نعمتوں میں شریک کرتا ہے، صرف اپنے گھر کو نہیں دیکھتا، صرف اپنے لباس کو نہیں دیکھتا، صرف اپنے دسترخوان کو نہیں دیکھتا، صرف اپنی گاڑی کو نہیں دیکھتا، میرے سر پہ چھت ہے کسی کے سر پہ چھت نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی سائبان بنانے کی کوشش کرتا ہے، میرے دسترخوان پر نعمتیں ہیں، اگر کسی کے دسترخوان پہ نعمتیں نہیں ہیں تو سخی کو برداشت نہیں ہوگا کہ وہ اپنی دسترخوان پر بیٹھ کر کے اکیلا نعمتیں کھا لے، بلکہ اپنے دسترخوان کی نعمتیں اس دسترخوان تک پہنچائے گا جس پر نعمتیں نہیں ہیں۔ سخی کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے، سخی کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے بانٹتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے دیتا بھی ہے، اسے کہتے ہیں سخی، جو خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ بل کریم الذی لا یاکل ویؤتی، کریم کسے کہتے ہیں؟ کہ انسانوں کی دوسری جماعت، دوسرے گروہ جنہیں کریم کہا جاتا ہے۔ کریم کون لوگ ہیں؟ کریم کنہیں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم وہ ہیں جو کھاتے نہیں ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ کریم وہ ہیں جو خود کھاتے، جو کھاتے نہیں ہیں، لا یاکل نہیں کھاتے، یوتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھاتے نہیں ہیں تو کھلاتے بھی نہیں ہیں، نہیں خود نہیں کھاتے لیکن دوسروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، اپنے سر کے اوپر سائبان ہو یا نہ ہو، کسی دوسرے کے سر پہ سائبان ہو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے جسم کے اوپر لباس ہے یا نہیں، کسی کے جسم پر لباس نہ ہو برداشت نہیں کرتے۔ یہ کریم ہے، یہ کریم ہے، یہ صفت ہے امام حسن مجتبیٰ کے اندر، کہ جو خود نہیں کھاتے لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تیسری منزل ہے، تیسرا گروہ ہے انسانوں کا البخیل، کنجوس۔ بخیل گجراتی میں کیا کہتے ہیں بخیل کو؟ کنجوسی کہتے ہیں۔ چلے بات اب سے پہنچ جائے گی، چاہتا ہے چلا آپ پڑھے محمد والے میں۔ کنجوس کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کریم کی زبان، نبی کریم کا ارشاد گرامی پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں والبخیل، تیسرا گروہ انسانوں کا بخیل۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ البخیل کسے کہتے ہیں؟ الذی یاکل ولا یؤتی، بخیل اسے کہتے ہیں جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا،
خود کھاتا ہے دوسروں کو دنیا یہ نہ سمجھے ہے کہ دوسروں کو نہ کھلانا بخل ہے، صرف دوسروں کو نہ کھلانا، یا یہ بعض افراد یہ مثلا ذہنیت رکھتے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں بخیل یعنی وہ جو اپنے کھانے پینے میں کمی کرے نا، اپنے کھانے پینے میں کمی کرنے والا بخیل بخیل نہیں ہے، بخیل خود سیر ہو کر کھاتا ہے، بخیل خود سیر ہو کر کے کھاتا ہے، بخیل اپنے لیے بہترین نعمتوں کا انتخاب کرتا ہے، بخیل اپنے رہنے کے لیے بہترین گھر کا انتظام اہتمام کرتا ہے، بہترین اپنے سفر کے لیے بخیل انسان اچھی گاڑی کا انتظام کرتا ہے، بخیل خود بہترین لباس پہنتا ہے، لیکن صرف اپنے کو دیکھتا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھتا۔ میری غذا اچھی ہے، میرے دسترخوان پہ نعمتیں ہیں، دوسروں کے دسترخوان پر نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میرے جسم کے اوپر بہترین قیمتی اور زیبا خوبصورت لباس ہے، کسی اور بندے خدا کے جسم پر لباس ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، کسی غریب، کسی یتیم، کسی لاچار، کسی مجبور انسان کے سر پر سائبان اور چھت ہے یا نہیں ہے، بخیل کو اس سے مطلب نہیں ہے، میرے سر پر اچھی چھت ہے، بات ختم۔ بخیل صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے، بخیل صرف خود استعمال کرتا ہے، خود کھاتا ہے اور دوسروں کو محروم رکھتا ہے۔ چوتھا انسانوں کا گروہ جو سب سے پست ہے، سب سے رذیل ہے، سب سے حقیر ہے، وہ کون ہے؟ لعین۔ کیا ہے؟ لعین۔ لعین کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الذی لا یاکل ولا یعطی۔ لعین اتنا پست انسان ہے کہ سرمایہ رکھ کر کے نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، بس خالی بینک بیلنس تجوری بھرنی چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں کھاتے میں پیسہ جانا چاہیے، دسترخوان چاہے نعمتوں سے خالی ہو، سر کے اوپر معقول حیثیت کے مطابق چھت ہو یا چھت نہ ہو، پہننے کے لیے اچھا معقول، سماج میں معاشرے میں عزت دار بنانے والا، اچھی نگاہیں لوگوں کی، احترام والی نگاہیں میرے اوپر پڑے، ایسا لباس میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ بینک بیلنس صرف دیکھتا ہے، تجوری صرف دیکھتا ہے، جیب صرف دیکھتا ہے، جیب میں مال کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گھر کے کماڈ میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، صرف اور صرف بینک بیلنس دیکھتا ہے، استعمال بھی نہیں کرتا، خود اپنی ہی پونجی اور اپنی ہی سرمایہ کو استعمال نہیں کرتا، اور استعمال نہ کر کے مالدار ہوتے ہوئے بھی فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے لعین، یہ ہے سب سے پست انسان۔ اور یہ جو لعین ہے یہ اتنے پست ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کا لیول اتنا گر جاتا ہے، اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اتنی پستیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو خود تو کھاتے نہیں، دوسروں کو کھلاتے نہیں، دوسروں کو بھی کھلاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ٹوکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا دوسروں کو کھلا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کے۔ یعنی پستی کی حد ہو گئی، خدا کی قسم، اپنا سرمایہ تو خرچ نہیں کر رہا ہے، دوسرا بندہ خدا سرمایہ خرچ کر رہا ہے، وہ بھی اس سے نہیں دیکھا جاتا، وہ بھی اس سے برداشت نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کی خدمت میں کچھ کھجوریں بھیجی، کھجوریں بہت زیادہ تھی، 5 بسق، 5 کلو مانگ، اس نے طلب نہیں کیا تھا، اس نے مانگا نہیں تھا، مولا نے کھجوریں بھیج دی تو وہاں کچھ لوگ موجود تھے، تو ایک شخص نے کہا مولا اس نے تو آپ سے کھجوریں مانگی بھی نہیں تھی، سوال بھی نہیں کیا تھا، مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، اور آپ نے اس کے لیے اتنی ساری کھجوریں بھیج دی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی کرنی تھی، کھجوریں بھیجنی ہی تھی تو 1/5 اس کا 5واں حصہ بھی بھیج دیتے تو کافی تھا۔
کر رہا ہے؟ کرامت کون دکھا رہا ہے؟ بخشش کون کر رہا ہے؟ لیکن روک کون رہا ہے؟ امام بخشش کر رہے ہیں، امام سخاوت کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والے پہ کیا گزر رہا ہے؟ تو امام کو مشورہ دے رہا ہے، مولا آپ نے اتنی ساری کھجوریں بھیج دی، بھائی